اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مانگنے پہ عطا فرماتے ہیں، سوال کرنے پہ عطا فرماتے ہیں۔ عنوان یہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی قدردانی اور تمام نعمتوں کا شکر کرنا ضروری اور لازمی ہے، لیکن خاص کر وہ نعمتیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے خود مانگتا ہے، جن نعمتوں کا سوال کرتا ہے، جن نعمتوں کے لیے بار بار ہاتھ پھیلاتا ہے، جن نعمتوں کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے، جو نعمتیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں، ان نعمتوں پہ شکر کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور ہر نعمت کی ناقدری اور ہر نعمت کی ناشکری سے بچنے کا حکم ہے، لیکن خاص کر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ مانگنے کے بعد بندے کو عطا فرماتے ہیں، اس نعمت کی ناشکری سے تو بہت زیادہ بچنے کی تاکید اور حکم ہے۔ اور جب بندہ اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے جو نعمت خود مانگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غیظ، اللہ تعالیٰ کا انتقام اپنی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حالت سے محفوظ رکھے۔ بعض بندے اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کا سوال کرتے ہیں اور سوال اس انداز میں کرتے ہیں کہ بڑے وعدے، بڑے معاہدے کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے، یا اللہ اس نعمت کے ملنے کے بعد ہم بڑے نیک بن جائیں گے، اس نعمت کے ملنے کے بعد تیری بڑی شکر گزاری کریں گے، اس نعمت کے ملنے کے بعد تیری اطاعت کریں گے۔ جب تک نعمت نہیں ملتی مانگتے رہتے ہیں اور پھر اس مانگنے میں وعدے معاہدے کرتے رہتے ہیں۔ ایسی نعمت کی شکر گزاری انتہائی ضروری ہے، اور ایسی نعمت کی ناقدری بہت بڑے وبال کا باعث ہے۔ اب ذرا ان آیات پہ غور فرمائیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں۔ عاہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہیں، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے ہمارے رب اگر آپ ہمیں مال عطا فرما دیں، دولت عطا فرما دیں، ہمیں کوئی مال اور دولت اور امارت مل جائے تو لَنَصَّدَّقَنَّ، یا اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم مال کے ملنے کے بعد اس مال کا بہت زیادہ صدقہ کریں گے۔ یا اللہ ہمیں مال دے تو صحیح، ہم اس مال میں بہت زیادہ صدقہ کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اس مال کے ملنے کے بعد ہم بڑے نیکی کے کام کریں گے۔ مال ملے گا، صدقہ خیرات بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، مال ملے گا حج کریں گے، مال ملے گا غریبوں کی فقراء کی اعانت کریں گے، مال ملے گا فری دسترخوان لگوا دیں گے، مال ملے گا کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ یا اللہ ہمیں مال دے دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بضرور صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ضرور بضرور مال ملنے کے بعد نیکی کے کام کرتے رہیں گے۔ فرمایا بعض بندے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا وعدہ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔
فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو پورا فرماتے ہیں، ان کی مانگی ہوئی نعمت ان کو دے دیتے ہیں، دن پھر جاتے ہیں، غربت کی جگہ پہ امارت، تنگ دستی کی جگہ خوشحالی، اور مال کی قلت کی جگہ مال کی کثرت آ جاتی ہے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اور یہاں فضل سے مراد وہی مال و دولت ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کے مانگنے کے بعد، ان کے سوال کرنے کے بعد ان کو مال دیتے ہیں، بخلوا بہ، پھر اس مال میں بخل شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھئی مال کا سب سے پہلا بخل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں جو فرائض رکھے ہیں ان فرائض کو بھول جاتے ہیں، یہ بخل کی پہلی قسم ہے۔ مال میں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں اور مال میں اللہ تعالیٰ نے جو نفلی نیکیاں رکھی ہیں، فرائض کو، مال میں نوافل کو، سب کچھ کو بھول جاتے ہیں۔ بخلوا بہ، اس میں بخل کرتے ہیں۔ وتولوا، اپنے سارے کے سارے وعدے معاہدے بھول جاتے ہیں۔ وہم معرضون، اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں اور اپنے وعدوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے وعدے معاہدے بھول کے اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مال بڑی محنت سے کمایا ہے جناب، خون پسینہ ایک کیا ہے، بڑا دن رات ایک کر کے مال کمایا ہے۔ مال کمانا کوئی آسان نہیں، بڑی کوششوں کے بعد مال کمایا ہے۔ مال خرچ کرنا اور اڑاتے جانا مال کوئی عقل مندی نہیں۔ اس طرح کے فلسفے جھاڑتے ہیں، اس طرح کے جھوٹے دانش کے وعدے کرتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے بخل کرتے ہیں، جب وہ بخل کرتے ہیں تو سنو، پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ، غضب، اللہ کا انتقام، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ پھر ان کے دلوں میں ایمان کی جگہ منافقت رکھ دیتے ہیں۔